अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शाहिद मलिक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल टीवी 24 चकवाल देख रहे हैं। आज आपको चकवाल के 3 मसरूफ़ तरीन चौक की हालत-ए-ज़ार दिखाते हैं। ये हालत-ए-ज़ार आप देखकर आपका दिल पसीज जाएगा। आपका जो कि आपके जो टैक्स का पैसा है वो देखेंगे कि कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। नाज़रीन, ये देख रहे हैं इससे पीछे जो मुंतखब एमपीए हैं चकवाल के, उनका घर है और उनके घर के सामने ही आप ये खड्डे और पानी खड़े होने की वो जगह देख रहे हैं। ये भवन चौक है और भवन चौक फूलों की खरीदो-फ़रोख्त की वजह से जाना जाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फूलों की खूबसूरत शॉप्स हैं, लेकिन उसके सामने ये पानी और ये खड्डे इस तमाम खूबसूरती को मांद पड़ जाती है जब ये यहाँ पे पानी खड़ा होता है। इसके अलावा मुझे नाज़रीन, भवन से चकवाल तक का जो रोड कंप्लीट किया जा रहा है, इसमें दोनों पीडब्ल्यूडी और शहराते पंजाब ने मिलकर काम किया। शहराते पंजाब अपना काम मुकम्मल कर चुकी है, जबकि पीडब्ल्यूडी अभी तक अपना काम मुकम्मल कर रही है। उसकी क्या वजह है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, उसको भी मुकम्मल कर लेना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं कर सकी। नाज़रीन, ये रोड सिर्फ़ जो पीडब्ल्यूडी ने मुकम्मल करनी है, उसने इस्लामिया स्कूल तक करनी है और उससे आगे ये बल्दिया का काम है। अब बल्दिया की हुकूमत कब बनती है, ये रोड कब तक कंप्लीट होगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। दुआ करें कि जल्द अज़ जल्द बल्दिया की हुकूमत कायम हो, बल्दियाती इलेक्शन हो और ये रोड बन जाए। अगर अगले 10 साल तक बल्दियाती हुकूमत कायम नहीं होती तो इस्लामिया स्कूल से लेकर भवन चौक तक रोड कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकेगा। होना तो ये चाहिए था कि होना तो ये चाहिए था कि इस्लामिया स्कूल के और भवन चौक के दरमियान जितनी भी सड़क थी वो इन दोनों कंपनियों को ही कहा जाता कि इनमें से कोई एक इसको कंप्लीट कर ले। अब आपको लिए चलते हैं तहसील चौक चकवाल में, जहाँ पर डिवाइडर लाइन आप जो देख रही हैं, ये अभी नई बनाई गई है और इसके अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर सड़क कंप्लीट नहीं है और जिन्होंने एस्फाल्ट डालनी थी वहाँ पे एस्फाल्ट नहीं डाली गई और इसमें यहाँ पे खड्डे हैं और यहाँ पानी खड़ा होता है और कोई जब बारिश हो जाती है तो कुछ पता नहीं चलता कि इस पानी के नीचे कितना गहरा खड्डा है और अक्सर गाड़ियाँ यहाँ पर आपस में एक दूसरे से टकरा जाती हैं। यहाँ पे जो लोग जानते हैं रोज़ का काम है रिक्शे वगैरह या जिनका रोज़ यहाँ से गुजरते हैं वो तो चलें, उनको तो पता है, लेकिन बाहर से नई गाड़ी आने वाली को नहीं पता होता कि यहाँ नीचे कितना पानी खड़ा है और कितना खड्डा है। ताहम मेरे पीछे आप जो बैरियर देख रहे हैं, पुलिस वालों ने इस तरफ चौक को बंद करके दूसरे इस ट्रैफिक को डाइवर्ट किया और यू टर्न से वापस आकर ये अगर पिंडी की तरफ जाने वाली गाड़ियाँ आगे जाती हैं, जबकि आगे यू टर्न करके तहसील या जेहलम की तरफ जाने वाली गाड़ियाँ इस जेहलम रोड की तरफ मुड़ जाती हैं और इस तरह ट्रैफिक में रश कम हो जाता है। नाज़रीन, ये तो इस चौक की हालत है और ये इस चौक की ये खूबसूरती है कि यहाँ पर एक तरफ तो सिटी पुलिस सिटी पुलिस। स्टेशन और दूसरी तरफ तहसील ऑफिस है और ये चकवाल का मशहूर तरीन और मसरूफ़ तरीन चौक है। आइए आपको एक और खूबसूरती दिखाते हैं। ये खूबसूरती आप देखकर दंग रह जाएँगे और हमारे इंजीनियर्स को आप खराज तहसीन पेश करेंगे। इस जो आपको पत्थर नज़र आ रहे हैं, इस पत्थर के नीचे मेन होल और मेन होल के अंदर तारें हैं और ये तारें गुज़र रही हैं, आपको तारें शायद नज़र भी आ रही होंगी। ये शायद टेलीफ़ोन या केबल की तारें हैं, जो हमें इंटरनेट मुहैया करती हैं। नाज़रीन, मैं ये शायद वाली बात कह रहा हूँ, कन्फ़र्म नहीं है। दूसरी तरफ ये अब तहसील ऑफ़िस है और यहाँ से ये लोग गुज़रते हैं और उस या ये चीज़ें इन लोगों को नज़र नहीं आती। क्या ये लोग कभी सीख सकेंगे, कभी बता सकेंगे, कभी किसी को अवेयर कर सकेंगे कि कौन-सा चौक किस में क्या प्रॉब्लम है? ये यहाँ से ऊपर से गुज़र जाते हैं मगर इनको ये गंदगी नज़र नहीं आती। इसमें गंदगी के बारे में थोड़ा-सा आपको और भी ब्रीफ़ करूँगा, लेकिन सबसे पहले आप ये देखें कि यहाँ पर एक मेन होल है और इस मेन होल के ऊपर पत्थर रख दिए गए हैं। शायद ये मेन होल इतना मज़बूत नहीं है, इसलिए इसको चोरी होने से बचाने के लिए इसके ऊपर पत्थर रखे गए हैं। लेकिन ये नहीं सोचा गया कि अगर यहाँ पे कोई गाड़ी रात को आ जाती है और इमरजेंसी में उसको गुज़रना पड़ता है, ब्रेक लगानी पड़ती है या कुछ ऐसी किसी वजह से, तो इन पत्थरों से टकरा कर गाड़ी का नुकसान हो सकता है या एक्सीडेंट का भी खतरा हो सकता है। नाज़रीन, आप ये रोड देखें तो आपको ये बाकी रोड से नीचा नज़र आएगा। इसके नीचे होने की वजह ये है कि वो रोड बाद में बना और ये रोड पहले बन चुका था।
اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر یہ وہ روڈ جب اس وقت طرف کمپلیٹ کیا گیا تو اسفالٹ 5 سے 10 فٹ ادھر بھی ڈال دی جاتی، مگر ان انجینئرز اور ایس ڈی اوز اور جو سرویر تھے ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے چند پیسے بچانے کے لیے یہاں پہ اسفالٹ نہیں ڈالی اور یہ کھڈا نما جگہ بن گئی ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس کو ڈال دیتے، مگر نہیں ڈالی تو اب اس کو اور کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب یقیناً اس کے بعد اس ویڈیو کرنے کے بعد جو انتظامیہ ہے ان کو تھوڑا ہوش کی ناخن لے گی اور اس کو جلد کمپلیٹ کرے گی۔ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ خوبصورت نقش و نگار اور خوبصورت پارک بنایا گیا ہے، اور یہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے پاؤں میں آپ دیکھیں تو گندگی پڑی ہے۔ ہم وہ قوم ہے جو گندگی دیکھ کر ہمیشہ اس جگہ بیٹھتے ہیں جیسے گندی مکھی بیٹھتی ہے، اسی طرح ہم گندگی پہ بیٹھتے ہیں۔ اسی پارک میں بہت زیادہ شاپر پڑے ہوئے ہیں، اور آپ تھوڑا سستانے کے لیے یا آرام کرنے کے لیے اس بینچز پہ آ کر بیٹھتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں پہ کتنی ہم گندگی ڈالتے ہیں اور اسی گندگی کے اوپر بیٹھتے ہیں۔ یہ تو ہوگی عوام کی گندگی کی بات۔ اب آپ کو انتظامیہ کی خوبصورتی دکھاتے ہیں۔ ناظرین اس طرف آپ جو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو سابقہ روڈ جو نیا روڈ بنا ہے اس کے ساتھ ہی یہ جو سیمنٹ کا روڈ بنایا گیا ہے، اس میں یہاں پہ آ کے اس کو روک دیا گیا ہے۔ آپ میرے پیچھے جو سریا نظر آ رہا ہے اس کو دیکھیں تو اگر یہاں پہ گاڑی چڑھانے کی کوشش کریں یا اتارنے کی کوشش کریں تو ٹائر برسٹ ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے یہ رکشے روڈ کے اندر کھڑے ہیں، یہاں سے یہ پل صراط سے نہیں گزرتے، یہ جو آپ کو پل صراط نظر آ رہی ہے اس سے یہاں سے اترنا چاہیے تھا۔ یہاں رکشے ایک سائڈ پہ کھڑے ہوتے، ٹریفک اپنی اگر سواریاں لینی ہے تو سواریاں لیتے اور آگے بڑھ جاتے، مگر انتظامیہ کو چاہیے۔ یہاں پہ ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ میرے پیچھے سورج کی وجہ سے یہ ریڈ لائٹ جو ہے یہ اس لیے نظر آ رہی ہے کہ سورج کی روشنی پڑ رہی ہے، اور میری مجبوری تھی کہ میں کیمرہ اس طرف لگاتا۔ یہ دیکھ آپ نے تحصیل چوک چکوال کی خوبصورتی دیکھی تھی۔ چکوال کی خوبصورتی اس میں نہیں تھی کہ آپ دیواروں پہ نقش نگار بنا دیتے یا چوک پہ پارک بنا دیتے، بلکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہاں پر آپ نے ٹریفک کی روانی کے لیے بہترین انتظام کرتے۔ اب آپ کو میں لیے چلتا ہوں ون ناظرین اب فائیو آپ کو چوک پر، دکھاتے ہیں اور ون ون فائیو فائیو چوک۔ چوک ون فائیو چوک میں میرے پیچھے آپ یادگار شہداء دیکھ رہے ہیں، اور یہ یادگار شہداء ہیوی ٹریفک کو روکنے کا اہم کام ادا کر رہا ہے۔ یہ اس طرف سے راولپنڈی بائی پاس کی طرف سے ٹریفک کو ڈائیورٹ کیا گیا ہے تاکہ تلگنگ کی طرف جانے والی گاڑیاں شہر میں داخل نہ ہو سکیں، تاکہ ہیوی ٹریفک کی وجہ سے ٹریفک میں پرابلم نہ ہو۔ مگر یہ یادگار شہداء جو بنایا گیا درمیان میں، اس کا کام یہ ہے کہ یہ اس ٹریفک کو روکے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس طرف سے گھوم کر یہ اس طرف آتا اور یہ ہیوی ٹریفک یہاں پہ پھنستی نہ، مگر اس ہیوی ٹریفک کو اب ان گاڑیوں کے بالکل سامنے سے اس طرف جانا پڑتا ہے، کیونکہ یہ اگر اس طرح نہ کریں تو وہ گاڑی یہاں پہ پھنس جاتی ہے اور ٹریفک کو پریشانی ہوتی ہے۔ پولیس والوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پہ اس ٹریفک کو ہم اس وجہ سے یہاں سے گزرنے دیتے ہیں کیونکہ یہ ون فائیو کے چوک کے درمیان یادگار شہداء غلط انداز میں بنایا گیا ہے۔ بہرحال اس انجینئر کو اس دعا دینی چاہیے کہ جس نے یہ ایک ہرڈل کھڑی کی ہے۔ اب ٹریفک پولیس انتہائی تنگ دہی کے ساتھ ٹریفک کو رواں دواں رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہاں پہ آپ کو ایک بتاتا چلوں کہ یہ جو آپ کو میرے پیچھے کھڈے نظر آ رہے ہیں، یہ کھڈے اس وجہ سے ہیں کہ یہاں پر جو ایس ڈی او صاحب ہیں یہاں پہ بیٹھتے ہیں۔ اس کا بالکل سامنے آپ کو میں دکھاتا ہوں۔ اگر یہ ٹریفک، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے ٹیکس کا پیسہ دیواروں کی خوبصورتی پر لگایا جاتا ہے، چاہے وہ آفس کی ہوں یا کسی اور جگہ کی خوبصورت بنانے کے لیے۔ ناظرین آپ نے اشارے دیکھے ہیں، یہ اشارے کام نہیں کرتے ہیں، یہ آؤٹ آف آرڈر ہیں، یہ خراب ہیں، ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ یہ صرف دکھانے کے لیے چکوال وہ واحد شہر ہے جس میں کسی بھی تحصیل یا ضلع میں اشارے کام نہیں کرتے ہیں۔ ناظرین اب آپ کو میں کیا کہوں کیا بتاؤں، یہ آپ لوگوں کی کمزوری ہے، آپ لوگوں کیونکہ آپ بول نہیں سکتے ہیں اور آپ سن بھی نہیں سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ تمام پتہ ہوتا تو آپ اپنے حقوق کو باقاعدہ طور پر حاصل کرتے۔ اب آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین کہ کس طرح ایس ٹی او، ناظرین آپ ایس ٹی آفس جائیں تو وال ٹو وال کارپیٹ آپ کو ملے گا، انتہائی ڈیکوریٹڈ آفس ملے گا۔ آپ ڈی سی صاحبہ کے آفس میں چلے جائیں
تو جہاں وہ گاڑی سے اترتی ہیں وہاں سے وائٹ ٹائلز شروع ہو جاتی ہیں اور انتہائی خوبصورت اور صاف ستھرا رکھا جاتا ہے۔ کیا پاکستان کے ہر شہر کو بھی اسی طرح صاف رکھا جاتا ہے؟ آپ کسی بھی شاہراہ پر چلے جائیں وہاں پہ آپ کو گندگی شاپر اور دوسری ایسی ہی گندگی ملے گی جیسی میں نے آپ کو پچھلے 15 تحصیل چوک میں دکھائی تھی۔ ناظرین، یہ جو کھڈے ہیں یہ کب کمپلیٹ ہوں گے، کب تک بھرے جائیں گے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ امید ہے کہ ایس ڈی او صاحب یا جو شہرات پنجاب کا عملہ ہے وہ اس کے اوپر کمنٹ کر کے بتائے گا کہ یہ کب تک کمپلیٹ ہو جائے گا۔ امید ہے کہ جلد ہی اس کو خوبصورت ترین چوک بنا دیا جائے گا۔ اور یہ جو آپ کو میرے ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں ایک طرف ایس ٹی او آفس ہے تو دوسری طرف 15 پکار 15 چوک ہے۔ یہ اس کو 15 چوک بھی اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر پکار 15 آفس ہے جہاں سے آپ کال کر کے ایمرجنسی پولیس کو بلا سکتے ہیں۔ یہ ہیوی ٹریفک کے لیے بہت زیادہ پرابلم اس کے میرے پیچھے نظر آنے والا یادگار شہداء ہے جو میں آپ کو پہلے دکھا چکا ہوں۔ ناظرین، آپ کو اب دکھاتے ہیں کہ اس طرف جہاں پہ میں نے اس طرف اشارہ کیا یہاں پہ گرلز کالج روڈ ہے، اور آپ کہیں بھی نہیں دیکھیں گے چکوال میں کہ کہیں زیبرا کراسنگ بنائی گئی ہو تاکہ جو خواتین یا بوڑھی عورتیں یا جو جنہوں نے یہاں سے گزرنا ہے وہ آسانی سے گزر سکیں اور ٹریفک روک سکے۔ ٹریفک تو ہم ویسے بھی نہیں روکتے ہیں، یہ ایس ٹی آفس ہے اور ایس ٹی آفس کے سامنے آپ یہ سارا دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ ایس ٹی آفس کے بالکل ناک کے نیچے نہ نظر آنے والے یہ کھڈے ہیں جو کہ ایس ٹی او صاحب کو شاید نظر نہیں آتے یا ایکسین صاحب کو نظر نہیں آتے۔ انہوں نے یہاں سے ہر وقت گزرنا ہوتا ہے اور اس گزرتے ہوئے پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے کہ اپنے آفس کو کس طرح سجانا ہے، کتنا بڑا ٹیبل ہونا چاہیے، اس کے اوپر جھنڈا ہونا چاہیے اور اپنے پیچھے قائد اعظم کی تصویر بھی ہونی چاہیے۔ ناظرین، اس وقت ہم جہاں پہ یہ یادگار شہداء اس وقت سب سے بڑی پرابلم ہے اس چوک میں جو ٹریفک کی روانی میں انداز خلل پیدا کرتا ہے۔ اس کے خلل کو اس کو کب ریموو کیا جائے گا یا ریموو کیا بھی جائے گا یا نہیں؟ اس کو خوبصورت چوک تو بنا دیا گیا ہے لیکن خوبصورتی کا کیا کرنا جو خلل ڈالتی ہو۔ ناظرین، یہاں سے ہیوی ٹریفک نہیں مڑ سکتی۔ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ ڈیوائیڈر لائن کے اوپر کام جاری ہے اور یہ ڈیوائیڈر لائن بنائی جا رہی ہے۔ کیا یہ پیسہ یہیں لگانا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ یہ روڈ مکمل کر لی جاتی؟ ڈیوائیڈر لائنز بنانا ضروری ناظرین، سمجھا گیا میں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ بہت ہی جلد اس روڈ کو کمپلیٹ کر لیا جائے گا اور جیسے یہ روڈ کمپلیٹ ہوتی ہے تو ہم آپ کو بھی سر بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ سر۔ میں ان تمام لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمیں رک کے خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ہمارے لیے نیک کلمات کہتے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ تمام نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے آپ کمنٹ کرنا بہت ضروری ہوگا اور اس ویڈیو کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے تاکہ آپ کی آواز آپ ہی دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ جتنے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے اتنے زیادہ آپ اپنی آواز دوسرے لوگوں تک پہنچائیں گے، اور یہ ویڈیو جتنی زیادہ شیئر ہوگی، جتنی زیادہ لائک ہوگی، اتنی ہی زیادہ آپ کو افادیت ملے گی۔ اپنی آواز آپ بنیں۔ آپ کو ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔